آج کے حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں واللہ یہ عیاشیاں بہت کم ہیں جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں. یہ مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ جیو والا نے وہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا میرا سلطان کے نام سے. اس میں وہ سلطنت عثمانیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں اور سب کانٹیننٹ میں 1912 میں تحریک خلافت چلائی گئی جی پتہ نہیں جی ہماری سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جی. ان کے حکمرانوں کی کیا عیاشیاں 300 عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے وہ سارا چٹا بٹا ان کا کھل رہا ہے. یہ اسلامی حکومتیں تھیں. اسلامی حکومت تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ سمجھیں کہ ختم ہوگی یا 5 مہینے آپ حضرت حسن کے لگا لیں وہ 30 ہجری کے اندر جو 41 ہجری ربیع الاول کے اندر 30 سال کے بعد ختم ہوگی. باقی تو صرف مسلمانوں کی حکومتیں اسلامی حکومتیں کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی اگلے دن مجھے انڈیا سے فون آیا وہ کہتے ہیں جی کم از کم اسلامی سزائیں تو نافذ تھی نا. تو آج اسلامی سزائیں سعودی عرب میں نافذ نہیں ہے کیا؟ ایران کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں تو ان کو کیوں نہیں آپ اسلامی حکومت کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں یہ باقی خرابیاں ہیں. تو بھائی میرے اس وقت اگر اسلامی سزائیں نافذ تھیں اگر اسی کا نام ہی دین ہے تو اس کے علاوہ کئی ایسے چیزیں تھی کہ لوگوں کو حرام خوریاں بھی کروائی جاتی تھی ناحق لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا بدماشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر کیا جاتا تھا. غیر اسلامی تو معاملات اس وقت بھی موجود تھے حضرت حسن کی صلح کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں. تو خرابیاں چھوٹی موٹی خرابیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں. اور یہ لوگ دیکھیں ملوکیت کے خلاف ایک زبان سے حرف نہیں نکالیں گے نہ ملوکیت کے خلاف کتابیں لکھیں گے. یہ لکھیں گے تو جمہوریت کے خلاف. آج میں اس ویڈیو کی وساطت سے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 87 کہ جو اسلامک جمہوریت ہے وہ ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے. اسلامی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر احکامات جمہور کی رائے سے بنتے ہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو جمہور محدثین نے صحیح کہا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے. حلال کے دائرے میں تو ڈیموکریسی ہوگی. مثلا آپ نے افطاری کرانی ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جی شراب سرو کرنی ہے ہم نے کہ نہیں کرنی. اس پہ بات ہی نہیں ہوگی. یہ حرام ہے. ہاں اس پہ بات ہوگی کہ روح افزا کرنا ہے شکنجبین کرنی ہے یا بوتل سرو کرنی ہے یا جام شیری کرنا ہے یا جوس دینا ہے. یہ سارے حلال ہے. اس کے اندر بات ہوگی اور پھر جمہور کی رائے مانی جائے گی. اسلامک ڈیموکریسی بھی ہے کہ جمہور کی رائے. اور ملوکیت میں کیا ہوتا ہے ایک بدماش بن جاتا ہے تلوار کے زور کے اوپر بادشاہ جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. یہ تو سسٹم بڑا اچھا ہے. 5 سال بعد آپ اس کا خود بدلہ لے سکتے ہیں اس کو اتار کے کسی اور کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے خلاف نہیں بولیں گے ملوکیت کے خلاف کیونکہ ملوکیت کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں. ان کو نہیں نظر آتا کہ 80 سال کا ایک بابا مرتا ہے سعودی عرب میں مرتے مرتے وہ 80 سال کے ایک بابے کو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے. کس رول کے تحت؟ صرف ایک خاندان کی حکومت کے تحت. اس کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوں گے. اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی کیونکہ سعودی عرب سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو مسئلہ ہے جس کے آپ چندے لے اور سعودی عرب میں بھی یہ حال ہے. قنوت نازلہ پڑھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف پڑھیں گے امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ امریکہ کا چندہ لے کے کھاتے ہیں. امام کعبہ پڑھا کے بتایا نا ذرا امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ اگلے تہاڈے دی نوکری نہ فارغ ہو جائے تسی تکنا. یہ بات ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں سیاسی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. باتیں کرنا بڑا آسان ہے. پریکٹیکلی ایسا ہے کہ یہ سسٹم جس میں حلال کے دائرے کے اندر جو ہمارا پاکستان کے اندر نظام ہے کمزوری اپنی جگہ موجود ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کی جو بات کرتی ہے پھر پوری بات بتائی جائے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے یہ معاملات ہیں. پہلے کوئی سونے کے بنے میں حکمران نہیں تھے. پہلے بھی اسی قسم کے تھے. ٹھیک ہے نا. اور کئی معاملات میں ان سے خراب تھے. سیدھی سی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت میں کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو کوئی کچھ کہہ جائے؟ آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. وقت کے حاکم کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کہا سنت کے خلاف کر رہا ہے. کورے پڑھتے تھے. آج میں جناب اس چوک میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بات کروں نا اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے مجھے کو بندہ نہیں آگے پکڑ سکتا. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. زیادہ زیادہ وہ کہیں گے جی اس نے الزام لگایا. اور یہ کیا روزانہ بیان نہیں چل رہے ہوتے مجھے کچھ ہو گیا تو جناب پرائم منسٹر کو نہیں تم نے چھوڑنا کہتے ہیں نا. تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. یہ اس ڈیموکریسی کی برکت ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. میں اس چیز کی نہیں بات کر رہا جس میں آپ حلال اور حرام کو ڈیموکریسی کے ذریعے طے کریں گے. وہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہوتی. ہم اس پورشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں حلال کے دائرے کے اندر آپ بات کریں گے. وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہوگی. اور پھر کہتے ہیں جی اہل علم بیٹھیں گے اور اہل علم بھی یہاں سے مولوی رہ گئے جنہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. جعلی ڈگری والے مولوی جنہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں دین دا. حقیقت بات ہے. ایک بریلوی فرقے سے جو ہے وہ نکلتا ہے نا مولوی اس کو جو بریلویت کا نالج اسلام کا نہیں ہے. جو بندی اہل حدیث یہ سب کو دیکھ لیں اپنے اپنے فرقوں کا اپنے اپنے گروہوں کا ان کو نالج ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. انہوں نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے بھائی میرے.
جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت ورلڈ پالیٹکس کیا جا رہی ہے, کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے, جن بیچاروں کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ انگریزوں کی زبان انگریزی ہے یا مسلمانوں کی ہے, جہے حالے تک ادھے وچ ہی بڑے ہوئے نے کہ جی انگریزوں کی زبان ہے انگریزی, مسلمانوں کی جہی ہے وہ کیڑی ہے دسو اردو ہے, اور تبلیغی جماعت کہہ رہے کہ پشتو ہے کیونکہ زیادہ تر پٹھان ہے تبلیغی جماعت, ٹھیک ہے نا جی, پنجابی کہہ رہے کہ پنجابی ہے. اور بھائی ساری زبانیں اللہ کی ہیں, سورہ روم پڑھ کے دیکھ لیں, سورۃ الحجرات, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں اللہ کی, قرآن ہی صرف عربی میں نازل ہوا ہے, پچھلی ساری کتابیں وہ عربی میں نازل ہوئی ہیں, ساری زبانیں اللہ کی ہیں, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو جو ابھی تک یہ نہیں طے کر پایا کہ زبان کون سی ہونی چاہیے, اس نے ہمارے جو ہے وہ دنیا کے لاز بنانے ہیں, اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں, جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ کے نظام اور اس سودی سسٹم نے کس طرح مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے, اس کے خلاف کو بولنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور میں یہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹ دی, اور اس نے جو کچھ دی میں سمجھتا ہوں اس نے صرف جہالت کا مظاہرہ کیا, اس کی انٹینشن نہیں تھی کہ سود کو حلال قرار دینے کی, لیکن اس بندے کو جناب اس طریقے سے اس ٹاپک پہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں جب تیری کمپیٹنسی نہیں اس فیلڈ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس نے کہہ دیا جی علماء کوئی چیز نکالے اس معاملے میں کہ وہ جو بندہ مجبور ہے وہ اگر سود کھا لے. وہ بات اس نے 50% ٹھیک ہی کی ہے کہ مجبوری کی حالت میں تو آرام بھی کھایا جا سکتا ہے, وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا, وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سود کو حلال کر دیں, لیکن ذرا اس لیول میں بات کرنا بھی جرم ہے, تو سود کو چھوٹا گناہ ہے. یہ نہیں پریزیڈنٹ اگر کہتا کہ جی جن بچوں کی بیچاروں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے علماء کوئی ذریعہ نکالیں کہ کوئی ایک رات کی کوئی اس طریقے سے نکاح کی کوئی اجازت مل جائے, تو سارے مولویوں نے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جانا تھا. حالانکہ یہ سود جو ہے نا, یہ زنا کرنے سے بھی 70 گنا بڑا گناہ ہے. کتنی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں, صحیح مسلم کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, باقی کتابوں کے اندر. لیکن کوئی دینی تنظیم آپ دیکھیں سوائے ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر دے, ان کی ایک جماعت تنظیم اسلامی سامنے آئی ہے, انہوں نے پورے ملک کے اندر بینر لگائے ہیں, اور ابھی یہ کل اتوار والے دن کانفرنس بھی کروانے جا رہے ہیں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں. انہوں نے اس چیز کو ایک لے کے چلے ہیں اور اس کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے. باقی سب کے سب چپ بیٹھے ہوئے, کوئی مولوی آگے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی ایک بات ہو گئی ہے اور انہوں نے سارے سسٹم کو صحیح سمجھ لیا ہوا, کیونکہ وہ آپ اس سے پتہ چل گیا کہ اکثر جماعتیں پھر جو یہ صرف دین کے معاملے میں اتنا ہی بول رہی ہوتی ہیں جتنا ان کو پیسے دے کے بلوایا جاتا ہے. ادروائز ان جماعتوں کو بھی سامنے آنا چاہیے تھا نا, سود کے خلاف بولتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر ہنگامے کھڑے کیے ہوتے ہیں. سود وہ گناہ ہے جس کے بارے میں 279 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے, ٹھیک ہے. یہاں بھی جہادی تنظیم ہے جناب, وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل جہاد تو یہ کرنا تھا کہ یہ جو آپ کے اوپر جو اس طریقے سے حکومتیں مسلط ہوئی بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں ان کی اصلاح کی ہے. میں نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کو تلوار اٹھا لیا خوارج کی طرح, میں یہ کہتا ہوں ان کی اصلاح کے لیے تو بولے نا. آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ جناب باتیں کرتے ہیں, ان مسئلوں کے اوپر بھی بولے نا, اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. تو یہ چیز ہے جی. اور اب تو ماشاءاللہ حالات میرے لیے سب سے زیادہ سازگار ہے. وہ میں بتاؤں اس لیے کہ محمد بن سلیمان جو ہے نا, یہ ہم جیسے بندوں کو سوٹ کرتا ہے. اس کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جو مذہبی پرورٹڈ طبقہ ہے نا, اس سے زیادہ جو سیکولر لوگ ہیں نا یہ دنیا کے لیے بینیفیشری ہیں. کیونکہ آج اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ گئی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ادھر اگر وابیوں کی حکومت آ گئی نا تو نہ بریلوی زندہ بچیں گے, نہ بریلویوں کا کوئی مزار بچے گا. آپ دیکھیں محمد سلمان نے وہ تمام صحابہ کرام کی چیزیں رینیو کی ہیں. حضرت علی کا گھر بحال کر دیا, اور مسجد نبوی سے لے کے مسجد قباء تک وہ راستہ بنا دیا. وہ اس کو یہ بہت پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا. ہسٹوریکل پلیسز کو آپ نے باقی رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں. شرطوں کا اثر و رسوخ بالکل اس نے آلموسٹ ختم کر دیا ہے. وہ خود تنگ آیا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک پرورٹڈ قسم کی نیچر ہے. ایک تو اصلاح والی پرورٹڈ نیچر یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر تو حالات کوئی نہیں ہے. میں اس لیے نہیں چاہتا کہ میرے بھائی, میں نے 2002 میں عمرہ کیا, 2007 میں حج کیا, 2014 میں جب عمرہ کیا تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا. میں نے حج کے بعد ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے, میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ اجر سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف تعلیم کی برکت سے, ادروائز ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد تو نہیں تھے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے نا, میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں.
یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا, میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا. میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے, حاج ہم نے کر لیا, اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. اب لوگ اسے کہیں گے فینیٹک ہونا, نہیں میرے بھائی, میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفع تو مجھے اس معاملے میں, نبی الاسلام نے بھی یہی آج کیا نا زندگی میں, عمرے 4 کیے, ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے. ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں, تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, پاکستان کی غریب عوام کو. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے. مجھے کوئی مفت بھی لے جائے, سعودی حکومت بھی آفر کرے, تب بھی میں نہیں جاؤں گا, اب ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگ اس سے پھر یہ نکال لیتے ہیں کہ پھر حج کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم ساری غریبوں کو. نہیں, حج فرض تو آپ نے کرنا ہے. ہاں سمجھ گیا, لیکن میں پبلک کے لیے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فرض حج بھی نہیں کرتے کہ یار غریبوں کے, جو کہتے ہیں نا فرض حج نہیں کرنا, وہ کافر ہے. ہاں, گمراہ نہیں, کافر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے, بخاری مسلم میں ہے. کلمہ شہادت کے بعد نماز, زکوٰۃ, حج اور رمضان کے روزے. اور قرآن میں واضح ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے, سورہ آل عمران میں, وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اور اگر کوئی بے پرواہی کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ غنی ہے سارے جہان والوں سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. حج چھوڑنے والا جان بوجھ کے اور اس کی تحقیق کرنے والا تو دار اسلام سے ہی خارج ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. لیکن مجھے بتائیں, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سا عمرہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی رشتہ داروں کو مل کے جاتے ہیں, انہیں تکلیف دیتے ہیں؟ یہ کہاں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ مل کے جانا ہے؟ وہ اس لیے مل کے جاتے ہیں کہ ہم واپس آئیں, ہمیں مبارکباد دینے آئے. یار تم لوگ عذاب الہی بنے ہوئے ہمارے لیے, اور نہ مبارک دے الٹا وہ گلا کرتے ہیں. یار اللہ کے لیے گئے تھے, جاؤ یار جاؤ. ٹھیک ہے, پورا سال سودی کام کرتے ہیں, دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, اور 2 نمبر مال بیچتے ہیں, اور جا کے جی میں رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھتا ہوں مزے نفی. اللہ نہ تھا تیرے اوپر. ٹھیک ہے, اگر رزق حلال نہیں تو نے کمایا. یہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا چند ایک لوگ, میجورٹی حرام خور ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں, یہ جتنے اوپر لیول پہ ہیں سب نے چھکے مارے ہوئے ہیں. ہاں, کہیں نہ کہیں چھکا ضرور مارا ہے, تو تب اوپر پہنچے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد وہ مومن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا فرض والا ضرور کام کرے. یہ عمرے اور حج ضرورت سے زیادہ دوسرے غریب لوگوں کے دلوں پہ یہ چھڑیاں چلاتے ہیں, جب ان کو ملتے ہیں جا کے, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مٹھائیاں ان کے لیے لے کے آئیں, انہیں کو تحفہ لے کے. آپ ان کو نوٹ کریں, کوئی گمنامی میں نہیں جاتا. تو اس کا مطلب ہے یہ جا رہے کس لیے ہیں, تاکہ باقیوں کو بتائیں کہ ہم کام ڈال کے آئے ہیں. اور وہ انہوں نے اجر دنیا میں لے لیا, آخرت میں 0 اجر ہے. اور مسلم کی حدیث ہے, قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں گنوائے گا. شہید کہے گا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا؟ فرمایا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہہ دیا اور نہ منہ کر کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا, اور پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. اور سخی کہے گا یا اللہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تو نے حکم دیا اور میں نے خرچ نہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا, تجھے اجر مل چکا. اور عالم, جو یہ کہتے ہیں عالم اور ڈگریاں, تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس لیے کہ تاکہ آج کے دور میں اشتہار میں تیرے نام کے ساتھ دمیں لگے. ان کا نام چھوٹا لکھتے ہیں نا کسی, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مرپا ہی انہوں نے کام کر دیا اسے, جب تک ساتھ وہ 5 ہاں وہ القابات نہ لکھے. اور وہ القابات بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے ہیں. وہ ایسے القابات ہوتے ہیں, استاذ العلماء تو ساروں کے ساتھ لگایا ہوا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے لوگ قرآن کا عالم کے, تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی. ٹھیک ہے نا, اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ ریاکاری بنی ہوئی ہے. یہ میں تلخ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس لائسنس ہے یہ باتیں کرنے کا. داڑھی, پگڑی, کرتا شلوار, یہ میں کالر بھی دوسرے والا نہیں یوز کرتا. اگر ایک پیورلی گیٹ اپ, اور یہ میں بتاؤں, یہ میں نے گیٹ اپ بھی صرف اس لیے بنایا ہے کہ کوئی مذہب سے محبت رکھنے والا بندہ, شیطان اسے یہ نہ ورگ لائے کہ اس کی داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی فلاں چیز نہیں ہے. اگر ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, میں یقین کریں میں تو ایسی گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب یہ پگڑی کیا, میں تو سر کے بال بھی آپ کی طرح مڑوا دوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ کو حکمت کے ساتھ یہ سارے معاملات لے کے سننا تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں کہ تاکہ ان کو جو یہ داڑیاں ناپتے ہیں, پگڑیاں دیکھتے ہیں, اور ہماری دعوت پھیلی اسی وجہ سے, وہ کہتے ہیں یار گیٹ اپ ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہے. اگے پاویں کوڑ مارو, ہمارا سچ بھی نہیں بکنا تھا اگر ہمارا گیٹ اپ ایسا ہوتا جو ان کو بتایا جاتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, نور اللہ نور کرتے ہیں, سنت کا ثواب بھی کمائیں گے.
اور ان کے مولویوں کا مقابلہ کریں گے گیٹ اپ میں. آؤ کوئی بندہ میری شکل سے پہچان کے بتایا کہ میں کس فرقے سے ہوں. میری باتوں سے نہیں پہچان سکتے. شکل دیکھ کے کبھی کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی شکل ہے, بریلویوں والی ہے, جب توحید سنتے ہو کہتے توبہ توبہ توبہ, تو وہابیوں نے بھی پیچھے چھوڑے ہوا ہے. اور جب اہل بیت میں بات سنتے ہو کہتے ہیں شیعہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, انجینئر تو پتہ نہیں کتنے ٹور گیا. یہ ہے بات سچائی کی, ٹھیک ہے نا. تو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا, لیکن بات کی علم کی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیولی لوگوں تک بات پہنچائیں. نہ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جب دو پارٹیاں ہوتی ہیں تو فیصلہ کریں آپ نے خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ان کے مخالفین کے ساتھ. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر حضرت ابوبکر کے خلاف جو کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ, کلمہ گو تھے نا, نماز پڑھتے تھے نا, تو ان صحابہ کے آپ کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ وہ منکرین زکوٰۃ ہوئے. یہاں تو چلے کہیں گے ایک فرض کا انہوں نے انکار کیا, حالانکہ وہ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا. وہ حضرت ابوبکر کو نہیں دینا چاہتے تھے زکوٰۃ, وہ چاہتے تھے ہم خود کریں گے. اس سے آگے چلے, حضرت عثمان کے جو مخالفین ہیں, عبد الرحمن بن ادیس صحابی ہے نا, صحیح بخاری میں ہے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا تو نہیں حضرت عثمان کہہ سکتے. تم تو شیعہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنے دو, حضرت عثمان نے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھوانی ہیں. بالکل جھوٹی بات ہے, یہودی نہیں تھے, مسلمان تھے. 695 نمبر حدیث ہے, کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو, نیکی میں ان کا ساتھ دو, برائی میں الگ رہو. اگر حضرت عثمان کے جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی صحابہ کا اختلاف نہیں ہو رہا, ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طریقے سے حضرت علی جب آئے ہیں ان کی باری, تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا مطلب کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل اختلاف کی بات ہو رہی تھی. حدیث پوری یوں ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں بدعتوں سے بچنا اور میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا. حضرت علی اگر خلیفہ راشد ہے, اہل سنت کہتے ہیں چوتھے ہیں, شیعہ کہتے ہیں پہلے ہیں, مان تو دونوں رہے. اگر وہ چوتھے خلیفہ ہیں تو ہم نے ان کی سنت پکڑنی ہے یا ان کے مخالفین کی پکڑنی ہے؟ پہلے تو یہ طے ہے. اب مخالفین میں بندے 3 ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رہ گئے حضرت طلحہ, زبیر, عائشہ, وہ تو روتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں, معافی مانگ کے گئے ہیں. اصحاب جمل وہ تو اپنی معافی کروا کے چلے گئے ہیں, حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کینہ ہے وہ نکال دے گا. یہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ میرے, طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں. تو وہ تو سب کچھ ختم ہو چکا, حضرت عائشہ نے بھی معافی مانگ لی. لیکن جہاں امیر شام کا مسئلہ ہے تو ان پہ تو حضرت علی نے اپنی شہادت تک قنوت نازلہ پڑھی ہے. اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر. المصنف ابن ابی شیبہ میں یہاں حضرت علی نے ان کو معافی نہیں تھی, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی جنت میں جائیں گے, پھر فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا اللہ کی عدالت میں. وہ لیکن دنیا میں جو نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں ان کو بیان کرنے سے ہمیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے یہ اختلاف ہے؟ یہ تو حضور کی حدیث ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے بخاری سے صرف رفیع دین کی حدیث لینی ہے, باقی میں نے اپنی جو مرضی کے خلاف حدیثیں وہ نہیں لینی ہے, تو وہ تو ابھی تک مومن ہی نہیں ہوا. یہ حضور کی حدیث تھی نا, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, صحیح بخاری 2812. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ میرے تو نہیں کوئی واقعہ گھڑا, یہ نبی اسلام کی مسند احمد میں حدیث ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہو کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اما عائشہ کی عزت کا خیال رسول اللہ کو زیادہ تھا یا ناسبیوں کو زیادہ ہے؟ نبی علیہ السلام امت کے ہاتھ میں کیوں دے کے چلے گئے چیز؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام وما ہوا علی الغیب بضنین, نبی غیب کی خبر دینے میں کنجوس نہیں ہے. نبی نے اپنے بارے میں بھی کلیریفائی کیا. جب شہد پینے کا مسئلہ ہوا اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی, حضور نے یہ آیت بھی نہیں چھپائی, حالانکہ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی تھی. عبس و تولی نازل ہوئی, حضور نے یہ بھی نہیں چھپائی. یار اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں آیتیں نہیں چھپائی ہیں, تو اللہ کے نبی کے مقابلے پہ کوئی صحابی تو شاہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ تو امتی ہے. اگر اللہ کے نبی اپنے بارے میں کوئی بات نہیں چھپا رہے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو نبی السلام نے یہ آیت بھی نہیں چھپائی. تو بھائی اس طریقے سے نبی السلام کو جو غیبی خبریں ملی تھی وہ آپ نے امت تک پہنچائی. یہ دلائل النبوہ ہیں. کل تک یہ نبوت کی خبریں تھیں. امام بیہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ, اس میں جنگ جمل صفین نہروان کی ساری حدیثیں لکھ کے انہوں نے ثابت کیا ہے
کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی ہیں کہ انہوں نے اپنی وفات کے بعد کے واقعات بیان کر دیے. کل تک تو یہ حدیثیں حضور کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی تھی, آج یہ حدیثیں بیان کرنا حرام ہے سعودیہ اور ایران کی ٹسل کی وجہ سے. یہ 50 سال پہلے تک تو یہ حدیثیں بیان کر کے ہم حضور کی نبوت منواتے تھے. ان لوگوں کو نہ حدیث کا نالج ہے نہ انہیں فقہ کا نالج ہے, بس یہ بنو امیہ کی تنخواہیں حلال کر. سر مجھے بھی سعودی والے کوئی اجازت نہیں دیتے, صرف بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں بھی اجازت نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک عرب ریولوشن تھی جس میں کچھ لوگوں کا دینی مفاد بھی تھا اور کچھ لوگوں کا دنیاوی مفاد بھی تھا. بال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 1925 میں یہ سلطنت قائم ہوئی. پہلا تو ظلم انہوں نے کیا, اس کا نام ہی سعودی عرب رکھ دیا. ویسے تو خادم حرمین کہتے ہیں تو اس کا نام بھی آپ حرمین شریفین کر دیں, ایک خاندان کے ساتھ منسوب کر دیا. بہرحال اس وقت دو خاندانوں نے مل کے کیا. ایک مذہبی خاندان تھا محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اولاد میں سے آل شیخ جنہیں کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف آل سعود تھے. تو ان دونوں نے مل کے وہ, چونکہ اس وقت آپ پتہ جنگ عظیم اول ہوئی تھی, سلطنت عثمانیہ سے تھوڑی ویک پڑی, تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اس میں مطلب کچھ لوگوں نے سٹوریاں بھی بنائی ہوئی ہیں, وہ بھی نہیں ہیں, کچھ حقائق بھی ہیں, کچھ جھوٹ بھی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. الٹیمیٹلی یہ حکومت قائم ہوگی 1933 میں جا کے یہ صحیح اسٹیبلش ہوئی ہے. 1933 سے لے کے 1999 تک 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہیں ان کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں سعودیہ کے. اس کے بعد بھی جو مفتی اعظم بنے وہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ سارے جتنے ان کے مفتی ہیں سارے نابین ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو ہیں وہ بھی نابین ہیں. بیسیکلی یہ ایک کھیپ تھی ان کی اس وقت سٹوڈنٹس کی, تو آشوب چشم کی ایک وبا آئی تھی عرب کے اندر نا, اس میں یہ سارے سٹوڈنٹس نابینا ہو گئے تھے. یہ نہیں ہے کہ سعودیہ والے ڈھونڈتے ہیں جو نابینا ہو اس کو مفتی اعظم لگانا ہے, نہیں, یہ وہ اسی کھیپ کا حصہ ہے. یہ لائق ترین سٹوڈنٹس تھے اس وقت کے, تو ان سارے بچوں کی آنکھیں تھے. بن باز جب یعنی مفتی اعظم بنے ہیں سعودیہ کے, اس وقت ان کی بلو 30 عمر تھی. 18 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کا مسئلہ شروع ہوا, 20 سال تک بینائی چلی گئی تھی. اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کر چکے ہوئے تھے اور وہی ان کی پھر چلی آگے. تو چونکہ وہ سارے وہ نابینا سارے اس لیے ہیں, یہ وبا بڑی خطرناک ہے شعبہ چشم والی. آج بھی امریکہ میں ہر سال شعبہ چشم کی وبا آتی ہے. میں خود بھگت رہا ہوں, مجھے 2016 میں شعبہ چشم ہوا تھا اور آج تک آفٹر افیکٹس چل رہے ہیں اس کے, لیکن شکر ہے کہ نظر آتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں تو فوراً مفتی اعظم سعودیہ کو یاد کر لیتا ہوں کہ یا اللہ بڑا اچھا معاملہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح مسلم میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو, پھر اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں شکر کی کیفیت نصیب ہو رہی. اوپر دیکھیں گے تو اس کا تو کوئی حال ہی نہیں. تو یہ یعنی سعودیہ کے اندر اس وقت چونکہ یہ آل شیخ تھے اور آل سعود تھے مل کے, تو اس میں یہ طے پایا کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ آل سعود دیکھیں گے, اور جو دینی معاملات ہیں حرمین کا نظام, مسجدوں کا نظام, اب وہ آل شیخ دیکھیں گے, امام کعبہ بھی انہی کا ہوگا. تو یہ معاملات چلتے رہے, چونکہ آپ وہ محمد الوہاب صاحب کی اولاد میں سے تھے اور بڑے سٹرکٹ قسم کے وہ اہل حدیث تھے. وہابی تو آپ لوگ چھیڑنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو وہابی گالی سمجھتے ہیں نا. اسی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ لازم بات ہے, وہابی سے چڑھتے ہیں اور جب جوش میں آتے ہیں تو وہ جلسے لگاتے ہیں, آج تو ہوگی وہابی وہابی. ہاں آپ اہل حدیثوں کا بھی کوئی ٹپیکل جلسے دیکھیں نا, جو بڑے ریجڈ اسٹرانگ قسم کے اہل حدیث, تو وہ تو آج تو ہو گئی وہابی وہابی دارے لگاتے ہیں, اور جب میں وہابی کہتا ہوں تو کہتے ہیں چھیڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ سعودیہ میں حکومت آ رہی ہے اہل حدیث کے پاس, تو جہاں انہوں نے کئی ایک اچھے کام کیے وہاں پہ ان سے کچھ مسئلے پھر مس ہینڈل بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک سٹرکٹلی پابندی لگا دی. حالانکہ سعودیہ میں شیعہ بھی کافی ہیں, ان کو بھی کافی کنفائنڈ کر دیا کچھ علاقوں تک. دوسرے جو لوگ تھے وہ ویسے ہی دب دبا گئے. اب تو خیر ان کی اگلی جنریشنز آ چکی ہیں. تبلیغی جماعت کو کچھ عرصہ انہوں نے اجازت دی, لیکن 86-87 میں تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی انہوں نے کہ اوپنلی دعوت نہیں کر سکتے, گھروں میں ویسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو بلکہ آپ کو پتہ ہے ان کے سربراہ کی طرف سے پچھلے دنوں وہ اوپنلی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کے کہنے کے اوپر وہابیزم پھیلاتے رہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا,
یہ لوگ تو شاید پھیلاتے رہے ہوں، لیکن جو دوسری طرف والے شیخ تھے وہ تو یعنی دین کے ساتھ مخلص تھے. انہوں نے کسی کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا. الٹیمیٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی دیندار لوگ بھی پریشان ہیں. یہاں کے دیندار لوگ پریشان ہیں لیکن بولتے نہیں، کیونکہ بولیں گے تو چندہ بند ہو جائے گا. اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں. دو جانی مٹھے باؤ نہ، ایک جانی مٹھے ہو سکتا ہے، دو جانی کٹھے نہیں مٹھے باؤ. یہ سلطان باؤ نے جو شعر کہا نا مولویوں کے بارے میں کہا نا، وہ بڑے زبردست شعر ہیں، مجھے تو آتے نہیں ہیں سارے. اس میں بال وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ قرآن خوانی کرتے ہیں، کو مر جائے ادھر پہنچتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ادھر بھی کھا رہے ہیں اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں آگے بھی کھاواں گے. اس سے انہوں نے پھر اینڈ تک کہا دو جہانی مٹھے باؤ. ٹھیک ہے، تو ادھر بھی یہ چکر ہے. اب آ کے انہوں نے کچھ ریلیکسیشن ویسے شروع کی ہے. یہ ویسے بات پرانی ہو چکی ہے، یہ آپ کو ہم ایجنسیوں کی خبر بتاتے ہیں، چڑیا کی خبر نہیں ہے، ایجنسیوں کی خبر ہے کہ اب انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. یعنی ہمیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ دعوت اسلامی کو بھی انہوں نے مدینہ شریف میں مرکز دے دیا ہے، لیکن اس کے بس کام بہت بڑا لیا ان سے. بے خطا بے گناہ ڈیش 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 جو نعرے لگوائے ہیں، نمبر 1 ایک یہ کام کروایا ان سے. دوسرا کام انہوں نے کروایا کہ ان کی پگڑیوں کے رنگ چینج کروائے کہ یار گرین پگڑی تو آپ پتہ ہی بھابی پھر چڑھتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں کلر مکس کر دیں، جب وہ مکس ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس کے تحت انہوں نے ان کو وہاں پر ریلیکسیشن دے دی ہے. اب ایک معاملات ریلیکس ہونا شروع ہے. باقی اندر خانے آپ بے شک جتنی مرضی دعوت کا کام کریں، گھروں کے اندر تو محفل میلاد بھی وہاں ہوتی ہیں اور مجالس بھی شیعہ کی ہوتی ہیں، گھروں کی کنٹرول باؤنڈریز کے اندر. آج جلسے جلوسوں کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ 10 محرم کا کوئی جلوس نکال لیں میلاد کا. ویسے پروگرام ہوتے ہیں گھروں کے اندر. وہاں عربی شیخ ہیں کہ وہ میلاد منانے کے قائل ہیں اور بڑا وہ لنگر پکاتے ہیں. مدینہ شریف میں 40% کے قریب شیعہ ہیں، وہ اپنے سارے پروگرام کرتے ہیں، مجالسیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن اوپنلی ظاہر ہے ان کو اس طرح اجازت نہیں ہے جس طرح باقیوں کو، یعنی باقیوں سے برا صرف اہل حدیث کو ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ چونکہ سوال مجھ سے ہوا تھا، میں نے اپنا اوپینین دیا. باقی یہ کیوں نہیں دیتے، یہ تو انہیں سے جا کے پوچھیں کیوں نہیں دیتے ہیں. ہم نے جو کچھ آبزرو کیا وہ آپ کو بتا دیا کہ پیچھے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. ایک مکتبہ فکر کی تگ و دو ہے جس کی وجہ سے وہ ایک یعنی اس طرح ہے. آپ ایران میں بھی چلے جائیں تو ایران میں بھی اہل سنت اس طرح اوپن نہیں ہے، ان کو کنفائنڈ جگہوں پہ اجازت دی ہوئی ہے. باقی یہ جو سنی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ بالکل سنیوں کو مسجد نہیں بنانے دیتے، وہ غلط ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو شیعہ علاقے ہیں وہاں پہ سنی مسجد نہیں وہ بننے دیتے. تو سر میرا ایک معصومانہ سوال ہے، یہاں پہ جو سنی علاقے ہیں وہاں پہ شیعہ امام بارگاہیں اور مساجد یا اہل حدیث کو مسجدیں بنانے دیتے اگر وہاں پہ کٹر لوگ ہوں؟ ابھی ہمارے پاس پڑوسی شہر دینا جہلم کے اندر ہی آتا ہے، پورے شہر میں صرف ایک اہل حدیث کی مسجد ہے، وہ بھی ایک ایکس جہادی تنظیم کے اسلحے کے زور کی وجہ سے بن گئی ہوئی ہے. کئی جگہ مسجد بنانے کی اہل حدیثوں نے کوشش کی ہے، وہ جا کے سٹے لے آتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں. تو جب دنگا فساد ہوتا ہے تو گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے کہ چلو یار روک دو کام، تو فائدہ تو انہیں کو ہو جاتا ہے نا جو نہیں بننے دینا چاہ رہے ہوتے. تو یہاں بھی یہی ہے، جس گاؤں میں بریلویوں کی اکثریت ہے وہاں پہ کوئی اہل حدیث مسجد بنا کے بتائے. تو سنی شیعہ کنفلکٹ تو بہت بڑا ہے. یہاں تو آپس میں ایک دوسرے کو مسجدیں نہیں بنانے دیتے اور بلکہ بنی ہوئی مسجدیں چھین لیتے. ہمارے جیلم میں کئی مسجدیں جو بریلویوں کی تھی، جو بندیوں نے کچھ عرصہ 8-10 سال اپنا امام رکھا بریلوی بن کے، پھر پوری کمیٹی چینج کر کے وہ قبضہ کر لیا مسجد کے اوپر. اس طرح ہوتا ہے. تو یہ یعنی معاملات چل رہے ہیں، تو یہ فرقوں کے والا چل رہا ہے. باقی میرا خیال ہے اب ان چیزوں سے باہر نکلے، دعوت تبلیغ کا کام یوٹیوب حافظہ اللہ پہ کریں اور گوگل دامل برکاتہم عالیہ پہ، بزرگوں کو چھوڑتے ہیں. جو حرمین شریفین میں یعنی سعودی عرب کے اندر آفیشلی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں. جمہوریت جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، بہرحال وہ ڈکٹیٹرشپ سے
بادشاہت سے، ملوکیت سے، کنگشپ سے جو ہمارے عرب ملکوں میں ہے بہت بہتر ہے. کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن تو ہوتا ہے. اور قرآن حکیم میں اس کا حکم بھی ہے. اس حوالے سے میں مغربی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، اسلامک ڈیموکریسی کی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ ان کے آپس کے کام مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور مشورہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کو تو وحی کی تائید بھی حاصل تھی. غزوہ احد کے موقع پر جب چند اصحاب کی نافرمانی کے سبب فتح واضح شکست میں بدل گئی، اور قرآن حکیم میں باقاعدہ کم از کم 60 آیات میں سورہ آل عمران کے اندر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹری بھی آئی. اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کی اس غلطی کو معاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ اگر آپ تند مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کا گروہ آپ سے الگ ہو جاتا. یعنی یہ آپ کے اخلاقیات ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اس کا سٹارٹ بڑے پیارے انداز میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو. اللہ نے اسے بھی اپنی طرف منسوب کیا، ورنہ تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے. بہرحال اب جو کچھ ہوا اس کے بعد جو ہے ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں، اور نیکسٹ بھی اپنے مشوروں میں انہیں شامل رکھیں. یعنی جن کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہوا کہا کہ انہیں بھی مشورے میں شامل رکھنا ہے. ویسے بھی آپ احادیث میں بھی دیکھ لیں، ہم کسی بھی راوی کے اوپر جب جرح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی کمزور ہے، ضعیف ہے یا متروک ہے، تو وہاں تو جمہوریت سارے مان رہے ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی کے ہاں. اسلامک ڈیموکریسی میں اور جو ویسٹرن ڈیموکریسی میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی حلال کے دائرے کے اندر اندر ہوگی. جیسے ہی حرام کا معاملہ ہوگا نا، پھر ہم ڈیموکریسی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ دیکھیں گے کتاب و سنت میں ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز موجود ہیں. مثلا کہیں پر اگر کوئی افطار پارٹی کا انتظام ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ افطار میں شراب تو سرو نہیں کر سکتے، خنزیر کا گوشت تو سرو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو حرام ہے. لہٰذا اس پہ کوئی جمہور کی رائے نہیں لی جائے گی کہ اکثریت کہہ دے کہ شراب سے روزہ افطار کرنا ہے تو جائز ہو جائے گا. نہیں، یہ حرام والا معاملہ ہے. ہاں حلال میں تو ہم بھی جمہور کی رائے دیکھتے ہیں. جب کبھی مشورہ ہوتا ہے کہ جناب افطار میں کیا رکھنا ہے، ہم نے روح افزا سرو کرنا ہے یا ہم نے بوتلوں کے ذریعے افطار کروانا ہے یا کھجور پہ ہی اکتفا کرنا ہے، کھانے کا مینیو جو ہے وہ روٹی سالن رکھنا ہے یا چاول ہو، بریانی ہو یا پلاؤ ہو، یہ سب کچھ ہم مشورے سے ہی طے پاتا ہے نا، اس میں میجورٹی کی رائے دیکھی جاتی ہے تو وہ حلال کے دائرے میں ہوتی ہے. یہی اسلامک ڈیموکریسی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، جہاں کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن تو کافی حد تک موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اخلاق کے دائرے کے اندر کوئی ریاستی ادارہ، کوئی مذہبی جماعت، کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بچا کہ میں نے اس کے اوپر کرٹیسزم نہ کیا ہو. عام بندوں کا کرٹیسزم کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ ان کی ویورشپ اتنی نہیں ہوتی. ہماری اللہ کے فضل سے ویورشپ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. تو پھر لوگوں کو ہضم ہو رہی ہے تو تبھی سن رہے ہیں نا. تو یہ ساری فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے. یہ سب کچھ آپ کو عرب ملکوں میں حاصل نہیں ہے. اور اب تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی. اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں. تبلیغی جماعت پہ یہ پابندی جو لگی ہے یہ کوئی آج کی پابندی نہیں ہے. 1980s میں 8 سے 40 سال پہلے ہی تبلیغی جماعت پہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پابندی ہے. اس وقت جو مفتی اعظم سعودیہ تھے انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا تھا
کہ ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کئی چیزیں ہیں, ہماری بھی ریزرویشن ہے, اس کو میں تھوڑا بہت ڈسکس بھی شاید کر دوں اینڈ پہ, وہ الگ بات. ان زمانوں میں دیوبند علماء کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دی جاتی تھی محمود الحسن دیوبندی صاحب کی. لیکن جب پاکستان سے اہل حدیث علماء نے اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے پھر پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہیں, کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں, 95 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ, صلاح الدین یوسف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قرآن کا ترجمہ وہیں سعودیہ میں آپ کو مسجد نبوی میں, بیت اللہ شریف میں آپ کو وہ اردو زبان میں وہی نظر آئے گا پڑھا ہوا. دارالاسلام پبلیکیشن جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے, جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے والا, اردو زبان میں, انگلش زبان میں. اس کے لیول پہ صرف ایک دارالکتب العلمیہ ہے بیروت کا, باقی اوورال دارالاسلام کا کام بہت بڑے لیول کا ہے. پاکستان کے ہی وہ اس کے آنر ہیں, اہل حدیث عالم دین ہیں عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے. اس وقت انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بھی ریاض سعودیہ میں بنایا ہوا ہے. ایون سعودی عرب کی لائبریریز میں بھی آپ کو دارالاسلام کی چھپی ہوئی کتابیں نظر آئیں گی. یہ میرے ٹیبل پہ بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں عربی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ دارالاسلام کی ہیں. تو وہ اس کے آپ سمجھ لیں سب سے بڑے ایڈوائزر کے طور پہ بھی تھے, پوری زندگی انہوں نے جاب اسی میں کی. دارالاسلام نے ان کا وہ ترجمہ احسن البیان پرنٹ کیا تھا, اسی کے رائٹس پھر لیے سعودیہ والوں نے, شافاد پرنٹنگ پریس والوں نے, اور وہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے ایٹ لیسٹ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں. وہاں پہ بھی اندر رکھے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے. اور زبانوں میں بھی ہے, اردو والا جو ہے وہ بہرحال انہی کا ہے. تو وہ انہوں نے شروع کر دیا. تبلیغی جماعت پہ اس وقت پابندی لگ گئی تھی. تبلیغی جماعت کو سعودیہ کی کسی مسجد میں درس دینے کی اجازت 8 سے نہیں 40 سال پہلے سے نہیں ہے. پہلے آلموسٹ یہ 60 سال تک وہاں کام کرتے رہے ہیں. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی تھی, یعنی ابھی 100 سال اسے مکمل نہیں ہوئے. اس وقت سے لے کر 80s تک سعودیہ میں اجازت تھی, ان کو اوپنلی مساجد کے اندر جماعتیں جاتی تھی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے, یہ اب ذرا بڑے لیول کی پابندی ہے, کیونکہ وہ جو پرانی پابندی تھی اس میں مساجد میں تو وہ درس و بیان کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن حج کے موقع پر منا کے خیموں کے اندر فضائل اعمال کا درس اندازہ کریں یار, منا کے خیموں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بجائے وہ فضائل اعمال کا درس ہو رہا ہوتا تھا. میں نے خود مطلب اٹینڈ کیا 2007 میں جب میں حج کے لیے گیا, تو وہ اجازت تھی. اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے نا کہ کل عدم ڈکلیئر ہو جائے کوئی جماعت, تو وہ چھپ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. تو اب آلموسٹ انہوں نے اس کو یہ درجہ وہاں پہ دے دیا. غلط ایٹیچیوڈ ہے. اس کی ریزن کوئی بھی ہو, بعض لوگ اسے وہ طالبان کے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں ایکسپورٹ نہ ہو جائے سعودیہ میں. یہ ان کو خطرہ لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے طالبان آ کے یہاں سے ہماری کنگ شپ نہ چھین لیں. ملوکیت میں یہ تو ڈر لگا رہتا ہے, جب عوامی حکومت نہ ہو, ڈنڈے کے زور پہ ہو, تو وہ اسے مقبولیت تو حاصل نہیں ہوتی. پہلے ان کو خطرہ جو ہے وہ صدام حسین سے تھا, اس سے پہلے خطرہ ان کو امام خمینی سے تھا, اور اب طالبان سے خطرہ لگ گیا, کبھی داعش سے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو انڈکلیئرڈ ریزنز ہیں نا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید وہ نہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ تبلیغی جماعت چونکہ اس کے روٹس دیوبند سے ہیں, تو دیوبندیوں کی جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز سمجھ لیں جماعتیں ہیں نا, وہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو شیلٹر کے طور پر یوز کرتی ہیں. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, وہ لوگ کرتے ہیں. ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, چونکہ تبلیغی جماعت کے لیے پورے ملک میں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے, تو ہمارے کے پی سے جو ڈرگز ہیں ان کی اسمگلنگ بعض اوقات تبلیغی جماعت میں گھسے ہوئے لوگ, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا,
لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے. اور یہ فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس موجود ہے ایجنسیز کی طرف سے. یہ نہیں کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں, مجھے تنگ بھی بہت ہیں وہ. تو بہرحال میرے پاس چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ یہ اس طرح, وہ جب اس طرح دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رائے ونڈ سے ملتے ہیں, یا رائے ونڈ سے انہوں نے تشکیل کوئی کسی وزیرستان کے علاقے میں کروائی ہوتی ہے, لیکن وہ رائے ونڈ والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ ویسے بھی کوئی 8 سے 1000 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ وہاں پہ آپ کو کوئی موبائل فون کی وہ اجازت ہے, نہ انہوں نے کوئی الیکٹرانک ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے کمپیوٹرز میں, وہی پرانے رجسٹر ان کے چل رہے ہیں. اور ایون سپیکر میں نماز نہیں ہوتی, تقریریں سپیکر میں ہوتی ہیں, دعا سپیکر میں ہوتی ہے, نماز جو ہے وہ سپیکر میں نہیں ہوتی ہے, مکبرین کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی رائے ونڈ میں اسی طریقے سے ہے جس طرح زور اور عصر کی نماز ہے. امام کی آپ کو قرات کی آواز آتی ہی نہیں ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک وقت میں 70-80 ہزار لوگ تو عام دنوں میں وہاں پہ اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں سب سے بڑی گیدرنگ نماز کی جو ہے وہ رائے ونڈ کی مسجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں. میں اجتماع کے دنوں کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اگر میں عام دنوں میں یہ دعویٰ کروں نا کہ حرمین شریفین سے بھی زیادہ لوگ رائے ونڈ میں ہوتے ہیں, تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. ہاں, اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ یعنی حج عمرے کو اگر آپ چھوڑ دیں نا, عمرے پہ جن دنوں میں پابندی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں حرم مکہ میں کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو حج عمرے کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ پورا سعودیہ جو ہے وہ مکے میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے. یہ یہیں سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہم ہوتے تو وہیں پہ ہوتے, ایسے نہیں ہوتا. تو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پابندی اس وقت ہی لگائی تھی, وہ اس طرح ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے. اب خیر ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ شاید کوئی طالبان کا انقلاب امپورٹ نہ ہو جائے تو ہم اسے وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں نہ پہنچ جائے, تو پابندی لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے. لیکن یہ وہ ریزنز نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تعلیمات شرک اور بدعت کے اوپر مبنی ہیں. تو میرے بھائی وہ تو پہلے سے سب کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ تو پہلے نہیں تھا آپ کو پتا. تو یہ خام خواہ ایمی بہانے بنا رہے ہیں. اصل وجہ پیچھے پولیٹیکل کوئی ریزنز ان کی اپنی ہیں, اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو غلط ایٹیچیوڈ ہے. میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پابندی اٹھائی جائے, میں تو کہتا ہوں اگر دیوبند کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے, بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے, اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے. اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے, وہ چند ایک نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رومال والے نظر آتے ہیں. ہر یہ بندہ نہیں کہ لال رومال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا, پکڑ لیں گے وہ. اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہیں, کتاب و سنت کے دلائل سے ہیں, تو آپ باقیوں کو موقع دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہاں, کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلحہ اٹھا کے گن پوائنٹ پہ کسی کو منوانے کی کوشش کرے, یہ والی حرکت نہ ہو. باقی تبلیغ کی تو اجازت ہونی چاہیے. مکہ مدینہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے, سب کو اجازت دے. اور یہ میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا, طالبان بھی افغانستان میں دعوت اسلامی کی جماعتوں کو آنے کی اجازت دیں. ہمارے پاس تو یہ بھی فرسٹ ہینڈ نالج ہے, افغانستان سے کئی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ. اردو زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا, تو وہ آ کے وہاں بتاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث پہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے طالبان کے آنے کے بعد, ان کو اس طریقے سے عام اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے اندر داعش کے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے, اس وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن وہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو ان میں ٹالرنس اس دفعہ بہت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے اس دفعہ محرم میں شیعہ کی جو مجالس ہیں ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے, جلوسوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. لیکن اس طریقے سے عام اجازت بریلویوں کو یا اہل حدیث کو, اہل تشیع کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے. تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اجازت ملے تو انہیں بھی تھوڑا دل کھلا کرنا چاہیے. لیکن تیسری طرف ایران کے اندر جہاں جہاں پہ اہل سنت آباد ہیں وہاں پہ تبلیغی جماعت کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی, ان کی مساجد ہیں. یہاں پہ جھوٹ بولا ہوا جی وہاں سنیوں کی مساجد ہی نہیں ہے. ایک وہ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر ہیں, وہ ایران کے دورے پہ گئے تو ان کی پوری آپ سمجھ لیں ڈاکومنٹری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ دیکھیں. وہاں کے جتنے بھی سنی علماء ہیں, ان کے مدارس جتنے بڑے بڑے, وہ سارا انہوں نے وزٹ کروایا. وہ کہتے ہیں میں تو آنے سے پہلے سمجھ رہا تھا مجھے پکڑ لیں گے کیونکہ میں سنی ہوں, لیکن وہاں پہ جتنے سنی علماء تھے وہ بڑے خوش تھے.
ایون جو بریلوی ٹائپ عوام ہے وہاں پہ میلاد کے جلوس اور وہ سارے وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے, پورا ہفتہ میلاد کا منایا جاتا ہے. اور آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں, شیعہ کے نزدیک جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے وہ 17 ربیع الاول ہے, اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ کتابیں شیعہ کی بھی 12 ہی بتاتی ہیں. اصول الکافی میں 12 ربیع الاول موجود ہے. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر 12 ربیع الاول موجود ہے. تو اب یہ ایک جھگڑا بنا تھا, تو امام خمینی نے وہ پورا ہفتہ جو ہے نا 10 سے لے کر 20 تک پورا عشرہ ہی میلاد النبی کا ڈکلیئر کر دیا, تاکہ یہ 12 13 14 15 16 17 کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. تو وہ پورا عشرہ منایا جاتا ہے وہاں پہ ربیع الاول کا. باقی وہ میری جو ریزرویشن ہے منانے کے اعتبار سے وہ الگ, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ کتنی ٹالرنس وہاں پہ موجود ہے. تو بال پاکستان جتنی زیادہ کہیں نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, یہاں پہ چاہے پولیٹیکل جماعتوں پہ آپ نے کرٹیسزم کرنا ہو, ریاستی اداروں پہ کرنا ہو, یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر, کافی حد تک آزادی ہے الحمدللہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے. اسی کی برکات وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. ادروائز اگر آپ اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا. تو تبلیغی جماعت کے اوپر جو پابندی ہے جی, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں کہ اس طریقے سے آپ زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آپ اگر یہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے, تو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے, تو میرے بھائی یہ تو پھر اینڈ تک معاملہ چلتا رہے گا. آپ قائل کریں انہیں, جس طرح تبلیغی جماعت عرب ملکوں میں فضائل اعمال نہیں پڑھتی کیونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے, وہ یہ کہانیاں ان کی سن نہیں سکتے, تو وہاں انہوں نے سلیبس میں ریاض الصالحین رکھی ہوئی ہے. ریاض الصالحین آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے, امام شرف الدین نووی المتوفی 676 ہجری, اب یہ 1443 ہجری چل رہا ہے, 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی تھی, پاکستان میں دارالاسلام والوں نے 2 جلدوں میں اسے پرنٹ کیا, 1 جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی. وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے, مختلف ٹاپکس بیسکس سے لے کر اخلاقیات تک, ہر ٹاپک کے اوپر پہلے وہ آیات لے کے آتے ہیں, اس کے بعد وہ احادیث لے کے آتے ہیں بخاری سے, مسلم سے, پھر اس کے بعد سنن اربعہ, جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ سے, اس طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بنے بنائے نوٹس ہیں. میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو جمعے کی تقریروں کے لیے کوئی کتاب نہ ملے, ریاض الصالحین آپ خرید لیں, اتھینٹک نالج ہے, آپ کے جناب کئی سالوں کے جمعے پار ہیں. ہاں, جو یہ آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس کی بجائے آپ آیات آپ کو ویسے تو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ اس ٹاپک پہ قرآن میں کہاں آیت ہے, وہاں اتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے چیپٹرز بنائے ہیں, اور ہر چیپٹر کے آغاز میں آیت لے کے آتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ آیات, پھر احادیث لے کے آتے ہیں. اس کے بعد سٹوریاں کوئی نہیں لے کے آتے, احادیث پہلے بخاری مسلم سے, اس کے بعد باقی. یعنی جس طرح مشکات المصابیح لکھی گئی ہے نا, مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے نا, اس میں پلس قرآن کی آیات بھی ہیں. مشکات کے بعد میں یعنی سب سے بیسٹ بک اس حوالے سے اسے سمجھتا ہوں. مشکات ٹاپ پہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ٹاپکس کور ہیں, اس میں ٹاپکس اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن جو بیسک جتنی بھی آپ کی ایک ضروریات دین ہے, آپ کی بیسکس جتنی بھی, وہ اس کے اندر کور ہے. اخلاقیات سے متعلق ہوں, اسی طریقے سے علم الاحکام ہوں, طہارت کے مسائل ہوں, یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے کور کی ہوئی ہیں. تو ریاض الصالحین سے وہاں درس دیتے ہیں, تو سعودیہ والوں کو اگر ان سے ہے تو وہ ریاض الصالحین سے درس شروع کرواتے ہیں. باقی یہ کہنا ہے کہ جی وہ 3 دن کا سروزہ لگانا, 40 دن کا چلہ لگانا, یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, تو یہ میرے بھائی یہ تو انتظامی معاملات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مسجد نبوی میں اور حرم مکہ کے اندر CCTV کیمرے لگانا بھی ثابت نہیں ہے, وہاں پہ وضو خانہ اس طریقے کے بنوانا بھی ثابت نہیں ہے, ماربل لگانا بھی ثابت نہیں. یہ سب انتظامی معاملات ہیں. انتظامی معاملات کو آپ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں جوڑتے. علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا, یہ نبی علیہ السلام نے ڈیوائز کیا, یہ صحابہ تابعین نے, انتظامی معاملہ ہے. اس کو خام خواہ ایک بحث بنا دینا. ہاں, آپ سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو,
وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے. اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے. آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا. اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو. اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا. فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے. اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی. تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہے. ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے. وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھا لیتے تھے. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے. یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 3/4 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 3/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 3/4 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو بابے تو شاہی کوئی نہیں پھر بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لیندے نا. اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی. تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو، اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے. اور تفسیر کو چھوڑ دو، قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی، ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی، ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے، ایک عام انسان کی بھی، کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے. تو یہ سب کو سمجھ آئے گی. اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں. وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے 15 تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ. یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں حاصل، ایکوائر کر سکتے ہیں. جو 15واں علم ہے وہ وہ بھی ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی وہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ احمد بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن. وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے. یعنی نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، حجت الوداع پہ قرآن اور سنت. غدیر خم کی احادیث صحیح مسلم میں، حجت الوداع کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر. پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن، جو عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی ہمیں وصیت کی تھی. تو وہ تو احمد بن حنبل کو خاص بات یہ نہیں آنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، ایڈی بڑی کہانی، اس تو بڑی کہانی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکیج آفر نہیں ہوا کوہ طور کے اوپر. جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا، تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی، کہانی کروا دی. تو
عام بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے. تو لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے نے خود ہی بنایا خواب. عام بن حنبل نے کو کہنا سی کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے, ان کو عربی آتی تھی, انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی؟ ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمذی میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا. یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے, 3 دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا, 8 قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے. اور امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا 61 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے, 30 دن کے وقت 30 رات کے وقت ایک تراویح میں. وہ جڑا کاٹ ہے نا اتنے والا ایک وہ تراویح والا آیا ہے. 29 روزے پتہ نہیں کیا کرتے سن, 3 روزے لیتا تھا, ایک کاٹ ہے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ, کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا, یعنی آپ سمجھ لیں لب لباب یہ ہے. اور سورہ صاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں. پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پورے کا پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھنا ہے. اور عام بن حنبل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے, جھوٹ ہے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں موجود ہیں. پھر وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف TCS بلٹی کروانے والا واقعہ وہ بھی لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں نے سنا, اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں. صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے, آپ رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ تو فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نبی الاسلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نا یہ سن رکھا تھا کہ 70,000 دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چوک کے رکھا ہوا ہے دنیا وہ بخشیا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل میں نا یہ TCS یا اصالہ ثواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو, کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے, تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچا ہے, اللہ نے اسے بخش دیا ہے, اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا, میں جو مرضی انہیں کیتا. دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے, کہانی بنا کے لکھی ہوئی ہے. اور یہاں پہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھی دب گیا, تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. سب نے مانگی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے, اللہ سے دعا کروں میں. پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا. دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار, یہ کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں. سب کہانیاں, ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض الصالحین بیسٹ سلوشن ہے جو آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, وہ کریں. تبلیغی جماعت کی اصلاح کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے. اور شکر الحمدللہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی, کیونکہ ان کے اندر کمپیٹنسی بھی نہیں ہے. وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں. ان کے وہ 6 نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلیں. یہ لادہ بات ہے, سلوگن بڑا اچھا ہے, اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. بھئی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں, نبی علیہ السلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں.
فضائل مال فضائل صدقات میں تو باپوں کی کہانی ہے. ہاں روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں, صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چھانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی سی کتاب رہ جائے گی. بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں, قرآن ترجمے سے پڑھیں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں. قرآن والی تعلیمات میں تو پھر 78 بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح, وہ پھر کام اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے. اتنی ننگی توحید کون سن سکتا ہے؟ تو اس لیے میری طرف سے تو اس کی مذمت ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے. ساری باقی جماعتوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے لے کے آنی تھی تاکہ یہ ہمارا بھی ایک حصہ اس حوالے سے ڈال جائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اس بیان کو اینڈ تک سننے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. یہاں پر برکت کے لیے ہم دعائے خیر کریں گے. یا اللہ پاک اس بیان میں جو نیک باتیں ہم نے سنی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سبھی کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں عزتوں میں اعمال میں برکتیں فرما.